حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حضرت عثمان غنی جو رسول اللہ کے دور داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہوئے، اور سابقون اولون میں سے بھی ہیں، اور مہاجرین میں سے بھی ہیں. ساری جنت میں جانے کی اعلیٰ فضیلتیں ان کو مل چکی ہیں. اور آج 9 ہجری، اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں اللہ ان کی شان میں پارہ 26 میں سورہ فتح اتار چکا ہے. اور ایک حضرت عثمان کی وجہ سے اللہ نے اس وقت حدیبیہ پر موجود 1400 سے 1500 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. ایک عثمان غنی کی وجہ سے کہ جب ان کی موت کی خبر اٹھی کہ کافروں نے قتل کیا، شہید کیا، تو ان کا قصاص لینے کے لیے جو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اتنا بڑا جنتی صحابی ہے. اور آج 9 ہجری میں یہ شخص پھر اٹھا ہے کہ نبی نے مانگے تو میں پیچھے کیسے رہوں. یہ نہیں کہا پہلے ہی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی رشتہ داری یا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ سمجھتے تھے اللہ اور رسول کہہ دے پھر پیچھے ہٹنا جرم بن جاتا ہے. آپ بھاگے، آپ نے اشرفیاں دی، پیسے دیے، درہم دیے، دینار دیے، گھوڑے دیے، اونٹ مالوں سے لدے ہوئے دے دیے، اور آپ نے اتنا کچھ لا کر دیا کہ وہ 20,000 کے لشکر کے لیے سامان کافی ہو گیا. کل لشکر 30,000 تھا. آپ نے 2/3 لشکر کا خرچہ اپنے سر اٹھا لیا، اور اتنا پیسہ لا کر دیا کہ میرے نبی ان پیسوں کو اپنے ہاتھوں میں مسجد نبوی کے منبر میں بیٹھ کے یوں الٹ پلٹ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا اے میرے رب، فرش پر میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا، عرش پہ تو خدا بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا. اور پھر ساتھ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو دل ہے کر، آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یہ ہے وہ اصحاب رسول جن کے پاس تھا، انہوں نے دیا. لیکن آئیے اب ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے بھی بڑی مثال ہے. ایک انصاری صحابی ہیں، انصار مدینہ میں سے، وہ اتنے غریب ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ نبی نے مانگا ہے، اسلام کو ضرورت ہے، اور تم نے کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا پاس ہے ہی کچھ نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پاس نہیں ہے تو کیا مطلب ہے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں. تم اس طرح کرو، تم جاؤ کسی بندے کے باغ میں مزدوری کرو، اس کی زمین کو پانی لگاؤ، کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرو، ایک دہاڑ لگاؤ، شام تک 2 کلو کھجوریں تمہیں مل جائیں گی، اور اللہ کے رسول کے حکم کا پورا کرو. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. صبح سے شام تک لوگوں کی زمینوں میں گوڈی کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے. عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہیں اور کڑکتی دھوپ میں سارا دن پسینے سے شرابور ہے. اور یہ نبی کا صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے 2 کلو کھجوریں ملیں گی، 1 کلو گھر میں آپ کو دے دوں گا، 1 کلو اللہ کے نبی کے میں قدموں میں ڈال دوں گا. اب پاس نہیں ہے لیکن اسلام اس کے اندر کس پوزیشن میں ہے. اللہ کو اس طرح کے لوگ چاہیے کہ جب آواز لگے پھر تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو، بس تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے میدان میں. صدقے کا موقع ہے، صدقے میں آگے نکلو. جان کا موقع ہے تو جان پیش کرو، ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت. اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ چاہیے جن سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کا کہنا مانو اور پیٹھ مت دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اور یہ انصار مدینہ میں سے ایک عظیم صحابی اور غریب صحابی ہیں. آخر شام کو 2 کلو کھجوریں لائے، 1 کلو رسول اللہ کو دی. نبی کو تو پتا تھا یہ اتنا غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں. اور اس وقت میرے نبی ان کی 1 کلو کھجور سے اتنے خوش ہوئے کہ جتنا مسلمانوں کا مال اکٹھا ہوا تھا آپ نے 1 کلو کھجور اس سارے مال پر بکھیر پر ڈال دی. فرمایا اس کھجور میں بھی جو مجاہدین کے لیے اللہ برکت عطا فرما دے گا. اور آپ نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بات اخلاص کی آخری بات اب کرتا ہوں. ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ اس کا پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلتی تھی، چونکہ نیچے پانی ہے اور ارتعاش قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ زمین ڈاما ڈول تھی، اس میں انسان یا مخلوق رہ نہیں سکتی تھی، مکان بھی بناتے تو گر جاتے. اب اس وقت خوف ہی خوف ہوتا، لیکن اللہ نے بسانا تھا مخلوقات کو، اس لیے زمین کو ٹھہراؤ کے لیے
अल्लाह ने इस पर मेखें लगाने का फैसला किया। वल जिबाल औतादा अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह कहते हैं ज़मीन बनाने के बाद इसकी उछल फिरत चलत फिरत जो थी इसको हमने रोकना था, तो हमने बड़े बड़े पहाड़ मेखों की सूरत में ज़मीन पे गाड़ दिए और ये ज़मीन कंट्रोल हो गई। अब जब ज़मीन इतनी बड़ी है और पहाड़ों ने इसको पकड़ लिया कि अब तुम हिल नहीं सकती, तो ये पहाड़ मेखें हैं इस ज़मीन की। कुरान करीम में है जैसे मेख ठोंक दो तो चीज़ काबू हो जाती है, अल्लाह कहता है ये मेखें मैंने लगाई हैं और ज़मीन को पकड़ लिया इन पहाड़ों ने। अब ज़मीन की जुर्रत नहीं है कि ये हिल सके और तुम्हें ख़राब कर सके। और उस वक्त फरिश्तों ने पूछा, अय अल्लाह, ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर पहाड़ हैं कि इन्होंने ज़मीन को पकड़ लिया, तो पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकत वाली कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया है, वो लोहा है जो पहाड़ों को भी खोद देता है, लोहे में ज़्यादा ताकत है। फरिश्तों ने कहा कि लोहे से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? फरमाया बिल्कुल है, और वो आग है जो लोहे को भी पिघला देती है, उसको भी मैंने पैदा किया है। 1200 सेंटीग्रेड पर साइंस कहती है कि लोहा पिघल जाता है। फरमाया आग इससे ताकतवर है, वो लोहे के वजूद को फना कर देती है। या अल्लाह, आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज तूने बनाई है? फरिश्ते पूछ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया बनाई है, और वो पानी है कि जो आग पर आता है तो आग के वजूद को खा जाता है। उन्होंने फिर पूछा, पानी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? फरमाया है, और वो बादल हैं जो इन पानियों को भी उठाकर इधर उधर भाग रहे हैं और वो पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। उन्होंने फिर पूछा, बादलों से ज्यादा ताकतवर कोई चीज? फरमाया बिल्कुल है, और वो हवा है जो इतने बड़े बादलों को भी उठाकर कभी उधर ले जा रही है और कभी इधर, और बादल का जोर नहीं चलता। फरिश्तों ने पूछा, ऐ रब्बे करीम, हवा से ज्यादा ताकत वाली कोई चीज है? अल्लाह ने कहा हाँ, वो मेरा गुस्सा और मेरा गजब है कि जब ये आ जाता है तो फिर हवा की मजाल नहीं कि मुझे गुस्सा आया था और फिर हवा मेरे हुक्म के नीचे हो गई और कौम आद और समूद को, कौम आद को मैंने तह बाला कर दिया और उस कौम को जमीन से उड़ाकर फिजाओं में मैंने कर दिया और फिर उनके सर टकरा कर उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। तो मेरा जो गुस्सा है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है कि हर चीज कांप जाती है। अब फरिश्ते ने अगला सवाल किया, ऐ रब, आपके गुस्से से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह ने फरमाया है, वो सदका है कि जब कोई मुसलमान करता है तो मेरे गुस्से को भी खा जाता है, वो सदका है। आज हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।